ہماری زندگی میں حرام بہت کم چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دے دی ہے، اور حلال جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، باقی جو طیب پاک چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں، لیکن ہمیں اچھے سے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی حلال ہے، وہ اس سورہ میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گی۔ سورۃ مائدہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس کو مدنی سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ خواہ اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، مدینہ کے باہر جیسے نازل ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہجرت کے بعد کی آیت ہے تو اس لیے وہ ساری آیات جو ساری سورہ جو کہ ہجرت کے بعد کی ہیں تو ان کو ہم مدنی سورہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر اب یہ دیکھیے کہ 18 ایسے فرائض ہیں جو کسی اور دوسری صورت میں نہیں ہیں، اور حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ اس کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ محکم احکامات ہیں، اور اس میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ یہ آخری سورہ ہے نا، تو اس کے اندر جتنے احکامات بھی ہیں وہ بھی آخری ہیں، اور اس میں سارے کے سارے احکامات جو ہیں روایات میں ملتا ہے کہ آدمیوں کو، گھر کے آدمیوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ تو آج ہم ان کو کیسے سکھائیں گے؟ جب آپ اچھے سے سمجھیں گی تو پھر آپ ان کو بھی سکھائیں گی، اس لیے آپ کو بہت غور سے اس کے احکامات کو سننا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیں پکار کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو پکار رہے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ جو آگے جتنے احکامات آنے ہیں اس پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ آمنو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ایمان والوں کو پکارتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا نام لے کے پکارتی ہے نا، تو ایک خاص محبت ہوتی ہے کہ مجھے پکارا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جہاں جہاں پہ آمنو کا لفظ آتا ہے آپ نیچے اپنا چھوٹا سا نام لکھ لیا کیجئے، تاکہ جب بھی آپ اپنا مصحف کھولیں گے تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ یہ آگے جو احکامات آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں اور میں نے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ ہم نے سورۃ بقرہ کے آخر میں کیا پڑھا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آمنو کا جب لفظ آتا ہے نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کیا کہتے ہیں؟ سمینا و اطعنا کرتے ہیں، اور جو حکم ہے ہم نے اسی طرح سے لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے یہ سنا اور ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ اور ایمان کیسے لے آئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو، کہ وفا کرو، پورا کرو، بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اب دیکھیے عہد و پیمان، عقود جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں گرا، کسی چیز کو زور سے گرا باندھ دینا نا، اس میں عقود میں دو لوگوں کا آپس میں عہد و پیمان ہوتا ہے۔ جیسے اگر پہلے ہم نے عہد کا لفظ بھی پڑھ لیا تھا، ہم نے اس کے علاوہ وعدے کا لفظ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا، میثاق کا بھی ہم نے لفظ پڑھا تھا، لیکن عقود ان سب سے زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ دو انسانوں کا آپس میں ٹائٹ معاہدہ کرنا، اس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو اپنے عہد جو تم نے کیے ہیں اس کو پورا کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں ہم پہلے تو ہم اپنے اوپر لے کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو میری پرسنل، میری اپنی ذات پہ یہ لفظ کیسے آتا ہے؟ تو آپ نے بہت دفعہ لوگوں سے یہ سنا ہوگا، آپ کی میں اکثر ایسے ورڈ اس لیے بولتی ہوں کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا تو پھر ہم فوراً ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ کتنے ناز سے، کتنے نخرے سے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے، تو کہتے ہیں نہیں تم صحیح کہو، اگر تم نے انشاءاللہ کہا تو دیٹ مینس کہ تم ایسے ہی بس بہانے کر رہی ہو۔ ہم کیسے مذاق بنا دیتے ہیں، ہمیں کیونکہ احساس نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیے عقود جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہے، ایک عہد وہ ہے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو انسان لوگوں کے ساتھ، جیسے ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اب سب سے پہلے تو ہم وہ عقد دیکھتے ہیں جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا وعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ وعدہ لفظ کیا تھا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں، اگر ہم یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کب یہ وعدہ کیا تھا، تو پھر یہ تو یاد ہے نا کہ ہم نے کہا تھا اشہد لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو وہ جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا ہم اس پر اپنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔
اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم الہ، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے تھے. اسی لیے وہ مشرکین مکہ کہلائے نا. مانگتے تو وہ بھی اللہ سے تھے لیکن وہ وسیلے کے تھرو جاتے تھے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بار بار سمجھایا کہ دیکھو ہر زمانے کا شرک فرق ہے. تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم اپنے نفس کو بڑا سمجھتے ہو، تم اس کی خواہشات پوری کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سائڈ پہ کر دیتے ہو. اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو جو تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان کو پورا بھی کرو. وہی آیت آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب ایمان لے بھی آؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا عہد یاد کراتے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھیے کہ دوسرا عہد کون سا ہوتا ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے. اپنے نفس کے ساتھ ہم کون سا عہد کرتے ہیں کہ ہم جیسے کبھی بھی ہم جیسے ہماری زندگیوں میں قرآن کھلا، ہم نے جب پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس چیز سے منع کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کا اتنا بڑا گناہ ہے. فار ایگزامپل کسی کو چگلی لگا دینا، ہم تو سوچتے یہ دکھ سکھ کر رہے تھے، ہم نے تو اس پہ سوچا بھی نہیں کہ ہم چگلی کے لیول پہ بات کر رہے ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں نا کہ آج کے بعد ہم کبھی ایسا کام نہیں کریں گے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنے فرینڈس کی طرف جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں، جب ہم کلوز فرینڈس بیٹھتے ہیں، پھر ہم کوئی نہ کوئی ایسے دکھ سکھ کے چکر میں بات کر آتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ سب سے خوبصورت مقام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے. یہ احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب جب گھر آتے ہیں پھر آپ کے آنسو جو ہوتے ہیں نا وہ ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اوہو اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر غلطی ہو گئی، میں کیوں اس بات میں شامل ہوئی تھی، میں نے کیوں یہ بات کہہ دی. پھر آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد اب میں یہ بات نہیں کروں گی، لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بات کا، جب ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے نا پھر وہ غلطیاں ایک یا دو باری ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم جم جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ کی ایک ایک آیت ہمارے سینے کے اندر اتر جائے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہمارے جوارے میں ڈھل جائے، کہ لوگ دیکھ کے ہمیں کہیں کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو جو تم نے اپنے نفس کے ساتھ بھی کیے اب ان کو پورا بھی کرو. تم ایمان والے ہو، تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو. اور اب تیسرا عقود کون سا ہوتا ہے جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے؟ جیسے بزنس ہے، فار ایگزامپل آپ نے بزنس میں دوسرے پارٹنر کے ساتھ آپ عہد کرتے ہو، آپ عہد نامہ بتاتے ہو کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے، میں اتنا کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ عہد کرتے ہیں. اور سب سے بڑا عہد کیا کرتے ہیں؟ نکاح کا عہد کرتے ہیں. جب بھی دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اس عہد کو پورا کرو. عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں. اور یہ کون ہمیں بتائے گا؟ اب دیکھیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ قرآن میں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بتایا کہ اچھا یہ نہیں کرو گناہ، یہ کرو گے ثواب، یہ وہ. لیکن قرآن پاک ہماری ریگولر زندگی کی ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسی سے مجھے یاد آیا کہ حضرت امام حسین کے پاس ایک آدمی، اس کا بچہ پیدا ہوا. ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو لے کے جاتا ہے تاکہ اس کو گڑتی دلوا دے. وہ جیسے ہوتا ہے نا پہلی میٹھا کوئی منہ میں ڈلواتے ہیں، اور پھر ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی فرسٹ ٹائم جس کا منہ سے نکالے ہوئے وہ چیز دیتے ہیں تو یہ وہ اسی کی عادتیں اس میں آ جاتی ہیں. ایک رسم سی بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا کہ وہ کھجور منہ میں رکھی تھی اور اس کو اپنے تھوک کے ساتھ جیسے لگا کے وہ بچے کے منہ میں ڈالی تھی. تو وہ جب امام حسین کے پاس لے کے آتا ہے تو امام حسین اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بہت دیر کر دی اس کو لانے میں. تو آدمی پریشان ہوتے وہ کہتے ہیں ابھی تو پیدا ہوا تھا اور ابھی میں لے آیا ہوں، میں نے کہاں دیر کی. تو امام حسین نے کہا کہ یہ بچہ جس وقت تم اس کی ماں کو پسند کر رہے تھے تب تم مجھ سے مشورہ لینے آتے،
کیونکہ جس عورت نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے وہ عورت کیسی ہوگی. ہم آج کل جب رشتے کرتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ میری ایک دوست ہے، وہ رشتے امریکہ میں یہاں پہ ہے ہیوسٹن میں وہ رشتہ کراتی ہیں، تو کبھی ہم ان سے بات کرتے ہیں نا جب بیٹھ کے تو آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کل جو ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں، ایون بچے اور بچیاں دونوں طرف سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب کسی کو دیکھتے ہو، اس رشتے کے لیے دیکھتے ہو، اپنی بیوی پسند کرتے ہو تو اس کا ایمان دیکھو، اس کے ایمان دیکھو کہ اس میں کتنا ہے. آف کورس آپ دیکھیں گے کہ وہ شکل اچھی ہے اس کی، باقی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی پرائیورٹی کون سی ہے؟ اس کے ایمان کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اس کا ایمان کیا ہے. وہ بچہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ آیا تو ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کا دین کس طرح کا ہے؟ یہ چیز تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی ہے. واللہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں میں پھر بار بار یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی الحمدللہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ ایسے ہوتا ہوگا، وہ ضرور اس بات کو دیکھتے ہوں گے. لیکن I'm talking about عام بات کر رہی ہوں کہ جب رشتے دیکھنے جاتے ہیں یا ایسی کبھی بات ہوتی ہے تو یہ بات ہمارے کیا ذہن میں ہوتی ہے. اور پھر اسی لیے تو جو عہد کیے جاتے ہیں، دیکھیے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جس کو اللہ کے عہد نبھانے آتے ہیں اس کو بندوں کے بھی عہد نبھانے آتے ہیں. جس کو اس بات کا احساس ہوگا نا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ کبھی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ بیسٹ خامند ہو جائے گا، وہ بیسٹ بیوی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احلت، اور حلال کر دیے گئے لکم تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، تو چوپائے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. بہیمتن ان کو کہتے ہیں جو چارہ کھاتے ہیں نا، گھاس کھاتے ہیں، اس طرح کے چارہ کھانے والے جانور. الانعام کہتے ہیں چار جن کے پاؤں ہوتے ہیں نا، چار پائے والے جانور. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمام جانور چوپائے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا مگر ما یتلا علیکم، جو پڑھا جائیں گے تم پر، غیر محلی، نہ حلال کرنے والے ہو، الصیدہ، شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو ایک پوری لسٹ بتائیں گے. دیکھیے حرام کی لسٹ بہت تھوڑی ہے، حلال کی لسٹ بہت لمبی ہے. وہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمام طیب چیزیں تمہارے لیے پاک ہیں، لیکن حرام کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں آپ نے پڑھا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں کہیں گے کہ کوئی چیز اگر میں نے حرام نہیں کی تو تم اس کو حرام کیسے کر سکتے ہو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ غیر محل صیدی و انتم حرم، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو تب تم نے شکار نہیں کرنا، وہ تم پہ حرام ہے. نمبر 1 اس میں دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا. پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، تمام وہ جانور جو چوپائے ہیں اور گھاس کھانے والے بہیمۃ الانعام جو ہے تمہارے لیے حلال ہیں. اور صرف وہی حلال جانور جو ہیں اب تم احرام کی حالت میں تو حرام ہیں. اس لیے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، حج اور عمرہ کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے نکلتے ہیں. کیونکہ جب شکار کریں گے تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ان کو کوئی ایسا اوزار، جیسے اگر ان کو ذبح کرنا ہے تو ان کو چھری چاہیے ہوگی، اس کو مارنا ہے تو نیزہ چاہیے ہوگا، یا پھر جو بھی چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ ساتھ لینا پڑے گا. پھر اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، اس کو شکار کرنا. کتنا ٹائم اس کے اندر لگتا ہے جو شکار کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں تو جسٹ فن کے لیے کرتے ہیں نا، ہابی کے لیے کرتے ہیں. اس زمانے میں تو وہ کھانے کے لیے کرتے تھے. تو اس سارا پھر اس کو پکڑیں گے، اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کو اس کو کھائیں گے، اس کو سارا کچھ کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جانور منع کر دیے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو فوکس ہو کے اس مقصد کے لیے جاؤ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر محلی، نہ حلال سمجھنا صید شکار کو، انتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحکمو، تمہیں حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. یہ آیت تو آپ بڑی بڑی کر کے لکھ لیں اپنے گھر پہ. کبھی بھی کوئی چیز ایسی ہو نا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ دماغ میں تو یہ کیوں ایسا کیوں ہوا، تو بس
آپ یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ بے شک اللہ یحکم حکم دیتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے. وہ آپ سے نہیں پوچھتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یہ کروں کہ یا نہ کروں. اللہ جو چاہتا ہے بندے کو حکم دیتا ہے. اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس وقت تم احرام کی حالت میں ہوگے تو وہ جانور جو پہلے تم پہ حلال تھے اب تمہارے لیے حرام ہو گئے, ان کا شکار کرنا. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, پھر سے دیکھیں وہی بات آ گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تحلوا نہ تم حد سے بڑھو, نہ تم حلال کرو, بے حرمتی نہ کرو, شعائر اللہ اللہ کے شاعر کی. اللہ کا شاعر کون سے ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. اب دیکھیے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے نا تو وہ اللہ کا شاعر ہے. جیسے مسجد ہے, مسجد کو دیکھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں نا. آپ کبھی کسی کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھیں تو آپ کو ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. اگر کبھی آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اگر کوئی حاجی جیسے ہوتے ہیں, پورا قافلہ جا رہا ہوتا ہے, تو آپ کو فوراً آپ کا ایک دم سے دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملے, میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جاؤں. یا کبھی آپ نے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے کسی کو آب زمزم پکڑے ہوئے دیکھا ہوتا ہے تو پھر بھی دل ایک دم سے آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں کہ کاش میں بھی ایسی جگہ سے ہو کے آتی. تو یہ سارے شاعر اللہ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے, لا تحلوا نہ تم بے حرمتی کرو, شاعر اللہ اللہ کے شاعر کی, اللہ کی نشانیوں کی, ولا الشہر الحرام اور نہ مہینوں کی جو حرمت والے ہیں. اور یا مہینے حرمت والے کون سے ہو گئے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب سے یہ دنیا بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے, اور 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا نا ان مہینوں میں تو وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے, وہ اتنا احترام کرتے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قافلے جاتے تھے, کیونکہ تجارت کرتے تھے نا, تو تجارت کا سامان لے کے جاتے تھے, تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لیتے تھے قافلوں کو, اور مار کٹائی ہو جاتی تھی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ تجارت کے لیے بھی نکلتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان دنوں میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کرے گا. تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے 4 مہینے. آسانی سے یاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا. حج کا مہینہ آپ درمیان میں رکھیں, ذی الحج کو, اور 1 مہینہ ادھر ذی القعدہ, اور 1 مہینہ ادھر محرم کا. تو آپ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو 1 مہینہ پہلے, کیونکہ لمبے سفر اونٹوں پہ چلتے تھے, لمبے سفر کرنے ہوتے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مہینے ہی ایسے رکھ دیے کہ اس میں سارے لوگ جو تھے وہ کوئی کسی کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا, اور وہ آرام سے جاتے تھے, آرام سے حج کر کے آ جاتے تھے. 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا, پھر حج کیا, پھر واپس اپنے گھر میں آتے تھے, اور وہ امن کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے تھے. اور اس کے بعد 1 مہینہ جو رجب کا ہوتا تھا, رجب میں یوزلی لوگ جو ہوتے تھے وہ عمرہ کے لیے نکلتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ ان مہینوں کو بھی یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی, ولا ہدیہ اور نہ قربانی کے جانوروں کی تم بے حرمتی کرو. اب ہدیہ کون سا تھا؟ وہ قربانی کے جانور جب وہ عمرہ و حج کے لیے لے کے جاتے تھے نا ساتھ اپنے, تو وہ جانور مطلب ایسا نہیں کہ تم راستے میں ان کو پکڑ لو یا ان کو تکلیف دو یا لوٹ مار کرو, تو نہ کرو ایسے. ولل قلائدی, ولا اور نہ القلائدہ اور نہ پٹے پہ. ایک نشانی ہوتی تھی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے تھے, تو وہ قربانی کے لیے جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوتے تھے. ولا اور نہ آمینا اور نہ ہی ارادہ کرنے والوں کو البیت الحرامی, جو بیت الحرام کی طرف سفر کر رہے ہیں, مطلب وہ لوگ بھی جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی تم تنگ نہ کرو, ان کو بھی یا ایھا الذین نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی. یبتغون, کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ وہ تلاش کرنے نکلے ہیں, فضل من ربہم, اپنے رب کا فضل تلاش کرنے نکلے ہیں, ورضوانا, اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کی حفاظتیں کرتے ہیں. نہ صرف وہ انسان بلکہ وہ جو جانور ان کے ساتھ نکلے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ کرنا ایسے, ان کی بے حرمتی نہ کرنا.
اب دیکھیں شاعر اللہ جیسے آپ لوگ جو بھی حج عمرے کے لیے گئے ہیں، بیت اللہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں آتا ہے، جو کنکریاں مارنا ہے وہ شاعر اللہ میں ہے، صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرتے ہیں وہ شاعر اللہ میں ہے، تو حج سارے کا سارا شاعر اللہ میں آتا ہے نا. تو اس کی بے حرمتی کیا مطلب؟ ایک تو ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی حج کرتے ہیں، تو مینس کہ ایسی کوئی چیز نہ کرنا، مطلب وہاں جا کے آپ سوچو کہ نہیں یہ تو اس کا پارٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، میں نہیں کرتا ہوں، نہیں میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم ایسے کہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں وہاں پہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے بارے میں بتایا ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا. اور اب دیکھیے کہ وہاں پہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب ہم حجر اسود کو چومتے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پہ گئے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ کہ اگر جب رش ہوتا ہے تو وہ دور سے ہاتھ ایسے کر کے تو وہ ایسے کر دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو بوسہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم عورتوں کو چین بھی نہیں آتا، ہم کس طرح سے کوشش کرتے ہیں، اور آپ بلیو کریں اس وقت تو لگتا ہے کہ جیسے سانس کسی کا رک جائے گا، اتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے اور کس طرح سے مارا ماری ہوتی ہے. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام ہم نے کر کے اگر نہیں کریں گے ہمارا تو حج اور عمرہ ہی نہیں قبول ہونا، اور کس طرح سے وہاں پہ سارا حال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ بے حرمتی کرو. وہاں پہ جب تم جاتے ہو تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو اور اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے جاتے ہو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب حلال ہو جاؤ تم مینز احرام کھول دو، فَاسْتَعْدُوا، تو پھر اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. اب یہ نہیں ہے کہ جب احرام کھول لیا تو اس کے بعد یہ کوئی حکم ہے کہ اس کا ایک رکن ہے کہ اس کے بعد تم نے شکار کرنا، یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم احرام کھول لیتے ہو تو اس کے بعد اگر تم شکار کرنا چاہو گے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ يَجْرِمَنَّكُمْ آمادہ کرے تمہیں شنآنُ دشمنی قومن کسی قوم کی، ان کے صدوکم کہ انہوں نے روکا تمہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان کے تعدو کہ تم ان سے زیادتی کرو. اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی کرو کہ انہوں نے اس وقت ہمیں روکا تھا مسجد حرام میں جانے سے تو آج ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، تم ایسے نہیں کرنا. اب ہوا کیا تھا یہاں پہ صلح حدیبیہ کے بارے میں اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک کہتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں سننا کا علم نہیں ہوتا، ہم نے نہیں پڑھا ہوتا، تو ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے کہ یہ آیت کب، اس کے شان نزول کیا تھا، اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اس وقت کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ تم کر سکتے ہو. تو جب تک ہم سیرہ نہیں پڑھتے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. اور بلیو میں جب آپ سیرہ پڑھ لیتے ہو تو قرآن کی اتنی خوبصورتی سے سمجھ آتی ہے کہ پھر آپ اس کو واقعی انجوائے کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جب مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد تو مکہ گئے نہیں واپس، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ حج اور عمرہ تو کرتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ تو مانتے تھے نا، وہ 7 بتوں کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے لیکن وہ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ مسلمان پچھلے 6 سال سے نہ مکہ واپس گئے تھے نہ انہوں نے حج اور عمرہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے لوگوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور وہ سب حج کے لیے جا رہے ہیں. اب جب وہ صبح عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اب جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے صحابہ کو اپنا خواب سنایا. اب صحابہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں، بس سب نے تیاری ایک دم سے اپنے جانور ساتھ پکڑے اور سب نے تیاری پکڑی کہ ہم لوگ سارے چلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ گیا ہے تو خواب تو سچا ہوتا ہے، تو اب ہم سارے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ یہ لوگ سارے وہاں سے نکلے اور مکہ کے بالکل پاس ہی ایک جگہ تھی حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور پھر حضرت عثمان کو وہاں سے بھیجا کہ آپ اپنا سفیر جیسے بنا کے بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے، اور آپ جا کے مکہ کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم اپنے جانور بھی ساتھ لائے ہیں اور ہم نے اپنے احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنا عمرہ کریں گے اور آرام سے ہم لوگ واپس چلے جائیں گے. اب جب حضرت عثمان وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو جب وہ ایمان لیتے ہیں کسی کی اور اس کے ساتھ وہ مکہ داخل ہوتے ہیں، اب حضرت عثمان کو واپس آنے میں دیر ہو گئی
کیونکہ وہاں پہ وہ بات ہو رہی تھی، وہ مان نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں آنے دیں گے. پھر اس کے بعد جو بھی سچویشن وہاں پہ ہوئی تھی. اب حضرت عثمان کو جب دیر ہو گئی تو یہاں پہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ شاید حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، رائٹ، شہید کر دیا گیا. اب یہاں پہ ان کو جب یہ ہوا تو اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر سفیر کو کوئی قتل کر دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اعلان جنگ ہوتی تھی. اب یہاں پہ مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ ان کی تیاری ہے، نہ کچھ ہے، لیکن آپ ان کی ہمت دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے یہ عہد لیا تھا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے اور ہم جا کے کفار مکہ سے جنگ کریں گے. اب جب انہوں نے یہ عہد لیا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان واپس آ گئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے تھا، وہ لوگ نہیں مان رہے تھے اور یہ بات ہے. تو ان کا ایک آدمی جو ہے وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اور بات کیا کی کہ اس سال تم واپس چلے جاؤ، اگلے سال تم جب واپس آؤ گے تو 3 دن تک ہم لوگ پہاڑی پہ چلے جائیں گے، تم لوگ اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جانا. اور ساتھ اس نے یہ شرائط جو رکھی تھی وہ ساری کی ساری شرائط ایسی تھی جو مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی. ایک تو یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارا بندہ وہاں سے مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس لوٹا دیں گے، لیکن آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس واپس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے. اب صحابہ کو بہت غصہ آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری شرائط ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے حق میں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم خاموش رہو اور لیٹ می ڈیل ود دس تھنگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام چیزیں مان لی کہ ٹھیک ہے ہم اس بات پہ عہد معاہدہ کر لیتے ہیں. ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی ان کی کہ ایک صحابی جو تھے وہ وہاں سے، ان کا نام تھا ابو جندل، وہ وہاں سے مکہ، کیونکہ مکہ کے پاس ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ بیڑیاں پاؤں میں پہنی ہوئی تھی تو وہ بھاگے ہوئے آ رہے تھے. آ کے جب انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے آپ کی امان چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ ہاں میں تمہیں امان دیتا ہوں، اپنی مینس کہ اپنی حفاظت دیتا ہوں، تو وہ جو آدمی آیا تھا معاہدہ کرنے، ابو جندل ان کا بیٹا تھا، ان کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جب یہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ بڑی سخت ظلم کرتے تھے اور اس کو بیڑیاں پہنا کے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا. اب جب اس کو موقع ملا تو وہ بھاگ کے، اس کو پتہ چلا کہ مسلمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو مجھے امان مل جائے گی، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. اب جیسے کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، تو اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو امان دو گے تو پھر ہم اپنا معاہدہ کینسل کر دیں گے، ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے اس وعدے پہ ہم قائم ہیں. اور ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو. اور وہ رونا شروع ہو گئے کہ میرے پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیں، یہ مجھے بہت میرے پہ ظلم کرتے ہیں. لیکن کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ نکالیں گے، تو ان کو واپس بھیج دیا. آپ ذرا سوچئے، اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ اس زمانے میں اسلام میں داخل ہونے سے کیا ملتا تھا. کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ بڑی کوئی شان مل رہی ہوتی تھی، کوئی گلے میں ہار پہنائے جاتے تھے یا ان کو بڑی کوئی عزت کا اس سے سلوک ہوتا تھا. آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا درجہ تھا، لیکن میں I'm talking about عام جو جنرل بات تھی. اس میں جو بندہ اسلام لے آیا اور اس کو، وہ کس کے پاس آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، اور وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ معاہدہ کر لیا ہے. اور وہ واپس روتے ہوئے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے واپس نہ بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم صبر کرو، اللہ کوئی راہ نکالے گا. اب یہ 7 ہجری کو، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے نا، 7 ہجری کو یہ واپس عمرہ کے لیے آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ 9 ہجری تک، تو پھر اس کے بعد 8 ہجری میں تو فتح مکہ ہو گیا تھا. اور پھر ابو جندل کی جو کہانی ہے وہ آگے سے بہت مزے کی ہے انشاءاللہ. جہاں پہ آئے گی میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ کو. یہاں پہ میں صرف اتنا بتاتی ہوں. پھر ان کو ایک دفعہ موقع ملا، یہ پھر وہاں سے بھاگے، لیکن مدینہ میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہوا تھا. تو انہوں نے مدینہ کے پاس ایک جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. اب جو بھی مکہ سے بھاگ کے آتا تھا مسلمان ہو کے، تو وہ وہاں پہ ابو جندل کے پاس ٹھہرتا تھا. یہ انہوں نے اپنا ایک گروہ سا بنا لیا ہوا تھا. وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب مکہ کے قافلے گزرتے تھے، یہ ان کو تنگ کرتے تھے، قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے کہ انہوں نے ہم سے ایسے کیا ہے. تو اب انہوں نے تنگ آ کے یہ کہا کہ ان کو پلیز آپ مدینہ میں رکھ لیں، ان کو اپنی ایوان میں رکھ لیں تاکہ یہ ہمیں تنگ نہ کرے. اور اس طرح سے خیر وہ اٹس اے بیوٹیفل سٹوری.
لیکن यहाँ पे मेरा बताने का ये मकसद था कि किस तरह से सुलह हदैबिया हुई थी, उसमें क्या हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इनको उस साल उम्रा नहीं करने दिया था, और सहाबा ने फिर किस तरह से अपनी कुर्बानी उसी जगह पे कर ली थी और फिर वापस आए तो बहुत गमगीन थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको यही वार्न कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था, तुम ऐसे ना करना। तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की है, लेकिन तुम उनके साथ ज्यादती ना करना। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल माइदा की आयत नंबर 2। अभी तो हम दूसरी आयत पे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें इतने अहकामात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें तौफीक अता करे कि हम इसको समझना व अता ना करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वतआवनु अलल बिर्रि, और तावन करो नेकी में, व तकवा, और तकवा में। अब तावन कैसे है कि देखिए, एक तो होता है कि हम खुद ही से नेकी करते हैं। जब भी हमने कोई ऐसा काम होता है, किसी की मदद कर दी, किसी को खाना दे दिया, किसी का कोई काम कर दिया, किसी को हेल्प कर दी, वो हर तरह की नेकी होती है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वतआवनु, और तावन करो। कोई नेकी का काम कर रहा है, कोई जमात है जैसे नेकी का काम कर रही है, ये एक इंसान जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जब कोई काम करते हैं ना, तो उनके साथ मिल जाओ नेकी के कामों में। व तकवा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहो। इस सूरह में आपको इतनी दफ़ा तकवा का लफ्ज़ मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार याद करवाते हैं कि देखो तकवा क्या है। हज़रत उमर से किसी ने पूछा था तकवा के बारे में, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तकवा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम दुनिया में किसी राहदारी पे चलते हो और दोनों तरफ कांटे हैं, और तुम इसमें से कैसे चलोगे? अपने आप को संभाल के चलोगे ना, कि यहाँ से कांटा ना लग जाए, यहाँ से मेरे अगर जो भी कपड़े आपने पहने होते हैं कि यहाँ पे से ना लग जाए, उधर से ना लग जाए, तो आप अपने आप को संभाल के निकलते हो। तकवा बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात जो है उसके अंदर रह के ज़िंदगी गुजारनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नाफरमानियाँ हैं हमें ना जाने हम वैसा काम करना शुरू कर दें। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वला तावनु, और ना तुम तावन करो अलल इस्म पे, गुनाह के कामों पर किसी की मदद ना करो। अब होता क्या, देखिए मैं इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर कभी किसी के घर में कोई ऐसा फंक्शन है, जैसे आजकल मेहंदियाँ होती हैं, मैं इसलिए बार बार ऐसी चीज़ों की एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं। हमारे ख़ानदान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही होती है या फ्रेंड्स में होती है। मैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूस्टन में हूँ, तो यहाँ की मैं अपने जैसे भी शादियाँ होती हैं उसी के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता रही होती हूँ कि अगर कोई ऐसी शादी या मेहंदी है जहाँ पे डांसेस है लड़के लड़कियों की, म्यूज़िक ऐसा है, और फिर ओपन बार है या इस तरह से, तो अगर आपको इन्विटेशन आता है तो क्या होता है? अब खुद अपने दिल से सोचिए कि आप क्या कहते हैं कि देखो वो मेरी दोस्त है, बुरी बात हो जाएगी ना, मैं कैसे मना करूं, या वो मेरी रिश्तेदार है, या फिर भाई के घर की शादी है, बहन के घर की शादी है, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो माइंड कर जाएगी। ये क्वेश्चन आते हैं ना हमारे ज़हन में। उस वक़्त आप अल्लाह की ये आयत अपने दिमाग में रखा कीजिए कि वला तावनु, और मत तावन करो अलल इत्मी, गुनाह के कामों पर, वल उद्वान, और ज़्यादती पर। ये ज़्यादती होती है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए अल्लाह की निमत कितनी बड़ी कि एक पहले क्या होता है कि माएँ रो रो के दुआएं भी मांग रही होती है, या अल्लाह अच्छा रिश्ता आ जाए, बेटे का हो या बेटी का हो, अच्छा रिश्ता आ जाए। और जब रिश्ते आ जाते हैं अल्लाह अपनी नेमतें, अल्लाह रहमतें अपनी नाजिल कर देता है। फिर हम ऐसे ऐसे काम उस वक़्त करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आज तो हमने ये सारा कुछ करके ही जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ना करो ऐसे। अगर आप देखें, आप एक एग्जाम्पल लें कि आपकी एक दोस्त है, वो ऐसा फंक्शन है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी है। अब मैं बार बार वो चीज़ नहीं बोलूँगी, आप खुद ही से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर उसने 100 लोगों को बुलाया है, उनमें से 70 ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुल गया, जिन्होंने ये सोच लिया कि हमने तो समेना व अताना करना है, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नाराज़ करने वाला है। असल में मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। अब वो नहीं जाती है। अब क्या होगा कि आप देखिए कि अगर 100 लोगों में से 70 लोग नहीं जाते, 20 लोग चले जाते, उसकी पार्टी का क्या हाल होगा? नेक्स्ट टाइम जब वो पार्टी करेगी तो वो कम से कम 100 दफ़ा ज़रूर सोचेगी कि मैं क्या कर रही हूँ। हम क्या करते हैं, हम बुराइयों का साथ देते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये बुराइयाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। उसकी तो ऐसे थी तो उसकी ऐसे थी,
اس نے تو یہ کیا تھا، اگلی نے تو 10 گنا بھی زیادہ کر دیا. اس لیے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہتے ہیں واتقوا اللہ، فوراً اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ. تم جو لوگوں سے ڈرتے ہو نا، اور پھر ان اللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں بس کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آخرت کچھ نہیں ہے. مالک یوم الدین ہے، وہ مالک ہے آخرت کا، وہ حساب لے گا، ایسے نہیں ہو سکتا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرمت، حرام کیا علیکم تم پر، المیتتو، حرمت علیکم المیتتو، تم پر مردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ مردار کون ہے؟ جو طبعی موت مر جائے نا. اب اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا حرام کیا تو سمجھنا بات آنا، اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے. لیکن آپ دیکھیے کیونکہ جب کوئی طبعی موت مرے، کسی جگہ پہ اگر کوئی مردار پڑا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی زہریلا پودا کھا لیا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز اس کو کاٹی ہے جو زہریلی ہے، اور اس کے گوشت میں وہ چیز ہے، جو کھائے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا. تو اللہ سبحانہ، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کا خون اندر سے نہیں نکلا ہوا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام کر دیا تم پر میتتو، مردار کو. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی جو بڑی کامن سی بات لگتی ہے کہ اکثر ہم چینی رکھتے ہیں اور آپ دیکھیے چونٹیاں آ جاتی ہیں، رائٹ. ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے چونٹیوں کو اس سائڈ پہ نکال دیتے ہیں اور پھر وہ چینی یوز بھی کر لیتے ہیں، پوری چینی نہیں پھینکتے ہیں. اب دیکھیے چائے میں یا دودھ میں تو فوراً نظر آ جائے گی، کالی سی چونٹی نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہی چونٹیاں بھی پک جاتی ہیں، اگر 1 2 3 بھی بیچ میں رہ گئی اتنی چینی میں سے، تو چونٹی مردار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے. یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی غور اس لیے کہ یہ مردار کے حکم میں آ جاتا ہے نا، تو ہمیں غور کرنا ہے ان باتوں پہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ودمو، اور خون کو، کیونکہ اس زمانے میں کیا کہتے تھے مشرکین مکہ جو تھے، جب وہ ذبح کرتے تھے تو وہ خون جو بہتا خون ہوتا تھا اس کو وہ کسی پیالے میں رکھ لیتے تھے، وہ جیلی کی طرح ہو جاتا تھا، وہ اس کو کھاتے تھے. اور یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دور ہیں، ایک دم سے بھوک لگی تو ان کے ساتھ اونٹ ہے یا کچھ ہے تو کوئی چیز ایسے جیسے چبھوتے ہیں کسی کو اس طرح سے مارتے تھے، تو پھر اس سے جو خون نکلتا تھا وہ پی لیتے تھے، تو اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی تھی. آج اگر ہم ایسے پڑھتے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ کرتے تھے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وہ تو آف کورس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت کھاتا ہے یا اس کی چربی یا اس کی ہڈی یا اس کی کوئی بھی چیز، سبھی الحمدللہ نہیں کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا، اور جو اوہلا پکارا گیا لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، مینس کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کے اوپر پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. بھی اس کو والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کر مرنے والا، یہ اب سارے مردار کے اندر آ رہے ہیں نا کہ اگر گلا گھٹ کے مر گیا وہ حرام ہے. والموقوذۃ، اور وہ جو چوٹ لگ کر مرا ہے وہ بھی حرام ہے. والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے. والنطیخۃ، اور جو سینگ لگ کر مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. وما، اور جسے اکلا کھا دے سبع، درندہ، اور درندہ نے اگر کھایا اور کچھ حصہ چھوڑا بھی ہے، مطلب تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا چھوڑا ہے، لیکن کیونکہ وہ درندے نے کھایا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، مگر ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو. ٹھیک ہے، مگر اس کو جس کو تم ذبح کر لو، مینس کہ اگر یہ سارا جو بتایا نا کہ اوپر سے گرا اور مرا، سینگ لگا، یا اس طرح سے کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، اگر فار ایگزامپل اوپر سے کوئی گائے ہے، کوئی بکری ہے، یا جو بھی جانور ہم کھا سکتے ہیں، وہ گرا اور اس کو چوٹ لگی لیکن ابھی تک اس کے اندر جان ہے، تو اسی وقت اگر اس کو ذبح کر لیا جائے گا تو وہ حلال ہوگا. اگر وہ پوری طرح سے نہیں مرا، ابھی اس کے اندر جان ہے، تو پھر اگر کوئی سینگ لگا ہے، اس کو سخت چوٹ آئی ہے، بکری گر گئی ہے اور اس کے ابھی اس کے اندر سانس اور فوراً اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما،
اور جو ذبیحہ اور جو ذبح کیا گیا علی نصب، نصب کیا ہوتا ہے کہ جو آستانے ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیوی دیوتا اپنے رکھے ہوتے تھے، وہاں پہ ایک نکیلے پتھر ہوتے تھے جیسے جہاں پہ جا کے وہ ذبح کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرو گے تو وہ حرام ہوگا. اور وَإِنْ، اور یہ کہ تستقسموا، کہ تم قسمت کو معلوم کرو بالازلامی، پھانسوں سے، تیر اور پھانسوں سے، ذالکم فسق، یہ سب چیزیں گناہ کے کام میں بڑے فسق ہیں یہ ساری چیزیں. اب دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اتنی کامن ہے ہم مسلمانوں میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قسمت کا حال، ہمارے فیوچر کیسے ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہمیں کتنی کامنلی ہم بات کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارے اسلام میں اچھا تمہیں یہ آتے، تم ایریز ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو، تم سیجیٹیریس ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو. اب رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اچھا لڑکا جو ہے وہ ایریز ہے تو لڑکی سیجیٹیریس ہے، اوکے ان کی یہ آتے ملتی ہیں ان کی نہیں. ہم اتنے آرام سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو. ہم دیکھیں کہ جب اخبار کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا برج ہے، آج کا دن کیسا گزرے گا، ایریز کا آج کا دن کیسا ہے، سیجیٹیریس کا آج کا دن کیسا ہے، پائسس کا آج کا دن کیسا. اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. ہم ہاتھ دکھانے کتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ یہ کیسے بات ہوگی، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو غائب کے علم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام میں کروں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس زمانے میں کیا کرتے تھے، تیر لیتے تھے، ایک پہ لکھ دیتے تھے، جیسے فار ایگزامپل کر لو، جیسے اوکے لکھ دیتے تھے، ایک پہ نہیں لکھ دیتے تھے، ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. اگر ہوتا تھا کہ اوکے کر رہے ہیں تو اوکے والا اگر نکل آتا تھا تو وہ کر لیتے تھے، اگر نہیں کا نکلتا تھا تو نہیں کرتے تھے، اور اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر سے دوبارہ سے وہ فال نکالتے تھے. یہ فال نکالنے کو کہتے ہیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے یہ حکم دیا، یہ ہم میں سے ہر ایک کو، نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ اتنا کامن ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ کا سٹار کیا ہے اور اس سٹار کے تحت آج کا دن کیسے گزرے گا. اور آپ ہم دیکھیں ہمارے ٹی وی وغیرہ میں اکثر ایسے شوز ہوتے ہیں، اخبار کھولیے اخباروں میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ باقاعدہ بک ہیں جس پہ برج کے حساب سے ہے کہ ان لوگوں کے جو اس برج کے تھرو مطلب دنوں میں پیدا ہوئے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ٹوینس ہیں، دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک بچے کی عادتیں بالکل فرق ہوتی ہے، ایک بچے کی عادتیں بالکل فرق ہوتی ہے. کس طرح سے شیطان نے ہمیں اپنے پنجے میں جھکڑا ہوا ہے، کیسے ہم ان خرافات میں الجھ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غائب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتا، اور ہم کتنے آرام سے ایسی چیزیں کر کے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کتنی بڑی سزا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں. الیوم، آج کے دن، یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے. کہ آج کے دن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کو کوئی تکلیف مطلب کوئی ہٹا نہیں سکتا. شروع میں تو یہی کہتے تھے نا کہ ان پہ ظلم کرو یہ تاکہ یہ ختم ہی ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی مسلمانوں کو کہ آج کے دن کافر جو ہے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم، یہ بڑا بڑا لکھیں، فلا تخشوہم، کسی سے نہیں ڈرنا، وخشونی، بس مجھے سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی سے نہ ڈرو، بس مجھے سے ڈرو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو لوگوں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا. اگر اللہ چاہے گا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اور اللہ تمہیں کامیابیوں کی منزلوں پہ پہنچا دے گا. یہ اللہ ہے جو سارا کچھ کرتا ہے. فلا تخشوہم، مت ڈرو لوگوں سے، وخشونی، پس مجھے سے ڈرو. الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمتوں کو. وردیت لکم، اور پسند کر لیا تمہارے لیے، الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. پس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن اضطر، پس جو کوئی ہو مجبور کیا گیا ہو، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانفن، اور نہ وہ مائل ہونے والا ہے، لإثم، گناہ پر، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، حکم کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور آیات بھی آئی تھی، لیکن اس کے بعد احکامات
کوئی کسی اور آیت میں نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا. حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم اگر ہماری تورا میں اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم خوشیاں مناتے, ہم عید مناتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تم تو ایک عید مناتے, ہماری دو عیدیں تھیں, کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور جمعے کا دن تھا اور اگلے دن ہماری عید بھی تھی. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں تمہارے لیے یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, اور اگر لیکن کوئی انسان اگر اس حالت میں ہو جائے کہ اس کی جان چلی جانے کا ڈر ہو تو پھر وہ جو حرام چیزیں بھی ہیں نا اس میں سے بھی وہ اتنا کھا سکتا ہے جو اس کی جان بچا لے, صرف اتنی اجازت ہے. دیکھیے ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے چیزیں بتاتے ہیں, کس طرح سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں. اس سورہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں, کیونکہ 18 احکامات ایسے ہیں اس کے اندر جو کسی اور سورہ میں نہیں ہے, اس لیے اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دے دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.